نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، ایک آدمی نماز کے لیے مسجد میں آیا۔ مسجد میں نماز باجماعت کھڑی تھی، اس کی کچھ رکعتیں گزر گئی ہیں۔ اب یہ آدمی نماز میں شریک ہوا ہے، تو یہ نماز میں شریک ہونے والا آدمی باقی نماز کو کیسے ادا کرے گا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور ایک رکعت نماز ہو چکی تھی۔ اب یہ آدمی آخری قعدہ امام کے ساتھ بیٹھے گا اور یہ تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، درود پاک اور دعا نہیں پڑھے گا۔ اب یہ تشہد کیسے پڑھے گا؟ ایک تو اس کو تشہد پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ تشہد بڑی آہستہ پڑھے گا، آہستہ پڑھے گا۔ اور اگر آہستہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کی تشہد عبدہ و رسولہ تک مکمل ہو گئی ہے اور امام نے ابھی سلام نہیں پڑھا، تو پھر یہ خاموش رہے گا یا کچھ پڑھے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تشہد کے اس آخری کلمے کو بار بار دہراتا رہے گا۔ جب امام ایک طرف سلام پھیر لے، اس کے بعد یہ کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھے گا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا اور اس کے بعد رکوع کر کے سجدہ کر کے آخری قعدہ بیٹھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اگر اس کی ایک رکعت رہ گئی، اگر اس کی رہ گئی ہے 2 رکعتیں، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے گا اور اسی طرح آہستہ پڑھے گا، اور اگر وقت بچ جائے گا تو پھر آخری جملے کو دہراتا رہے گا۔ امام ایک طرف سلام کے بعد جب دوسری طرف سلام کی ابتدا کرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر اس نے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اس نے رکوع سجدے کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ اگلی رکعت میں اس نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد جا کر اپنی تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے نماز مکمل کرنا ہے۔ اگر اس کی 3 رکعتیں رہ چکی ہیں تو اب یہ کیسے پڑھے گا؟ اب 3 رکعت میں یہ کھڑے ہو کر امام کے بعد پہلے ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور سورت پڑھے گا، اور پھر یہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ چونکہ اس کی دوسری رکعت ہوگی، ایک اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، اب اس کی دوسری رکعت ہے، یہ تشہد پڑھے گا اور تشہد پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا، عبدہ رسول تک پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑے ہو کر پھر یہ بسم اللہ پڑھے گا، الحمد شریف پڑھے گا اور سورت پڑھے گا، اور پھر رکوع سجدہ کر کے پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اگلی رکعت اس نے خالی پڑھنی ہے، جو ہماری اصطلاح میں صرف بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھنی ہے، کیونکہ اس نے تیسری رکعت جو خالی تھی وہ امام کے ساتھ چوتھی رکعت پڑھ لی ہے۔ اب اس کی ایک رکعت خالی باقی ہے جو امام کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اس نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس نے الحمد شریف پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے تشہد پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لینی ہے۔ اگر ایک آدمی اس طرح نماز میں آیا ہے کہ وہ امام آخری قعدے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اب کیا کرے گا؟ جب آخری قعدے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ آخری قعدہ عبدہ و رسولہ تک آخری قعدے میں تشہد پڑھے گا، اور پھر امام جب پہلی طرف سلام پھیر کے دوسری طرف سلام کی ابتدا کرے گا تو پھر یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، مقتدی کو کھڑا کب ہونا ہے؟ مقتدی نے جب امام دوسری طرف سلام پھیرے گا تب کھڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ امام ایک طرف سلام پھیر کے اس نے سجدہ صاف کرنا ہو، وہ بھول چکا ہو اور مقتدی کھڑا ہو چکا ہے، تو لہٰذا دوسری طرف پھیرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نماز مکمل کر رہا ہے، تو لہٰذا پھر یہ کھڑا ہوگا، پہلی دفعہ سلام پھیرنے پر کھڑا نہیں ہوگا، تاکہ نماز کے مکمل ہونے کا اس کو یقین ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے بعد میں شریک ہونے والے کا نماز پڑھنے کا۔
اللہ اس کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔